بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دشمن اٹیک کہاں سے کر رہا ہے. جی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ تمہیں حق اور باطل کی اگر پہچان نہ ہو تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس طرف ہے. تو جو اس وقت مغربی یلغار ہے نا، جو الغزو الفکری جسے کہا جاتا ہے، فکری جنگ، نظریاتی جنگ، اس میں دو چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. ان کو ہماری نماز سے، روزے سے، حج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. میں نے نہیں دیکھا کوئی ملحد نماز کے خلاف کلپ بنا رہا ہو، یا روزے کے خلاف کلپ بنا رہا ہو، یا ماں باپ کے حقوق کے خلاف کلپ بنا رہا ہو. دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. یعنی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک چیز کا اس میں نظریے سے تعلق ہے اور دو چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے وہ معیشت، سودی معیشت کو دنیا میں مسلط کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سودی نظام کو، تاکہ پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں جائے. لیکن اس کے بھی ڈسے ہوئے چند لوگ ہی ہیں. دو چیزیں جن کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، ان میں ایک تو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو بے حیائی کے نام سے جو طوفان بدتمیزی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، میڈیا پہ بھی اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا جو الحاد ہے، ایتھیزم میں، دیکھیں جب آپ اسلام کو دوسرے مذہبوں سے کمپیئر کرتے ہیں نا، تو اسلام کا پلڑا 2 اور 2 4 کی طرح بھاری نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اگر مذہب کو مان لیتے ہیں نا کہ خدا ہے، اللہ ہے، یا اللہ نہ بھی نام دیں، آپ اس کو گاڈ کا نام دے دیں، بھگوان کا نام دے دیں، کوئی کریٹر ہے، تو جتنے بھی سوالات ہوں گے نا، کریٹر کیوں ہیں، اس کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، تو وہ اسلام پہ آ کے ہی آپ کو وہ اسٹاپ کرنا پڑے گا. ان اسلام کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو پہلے زمانے میں جو بحثیں زیادہ ہوتی تھیں، اسلام کو کمپیئر کیا جاتا تھا عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندوازم سے، یہ آپ کو قدیم کتابوں میں بہت ملے گا. اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو پتا ہے اگر مذہب ہے تو اسلام ہے، ادروائز کوئی مذہب ہے ہی نہیں. ان کے پاس تعلیمات نہیں ہے. لہذا اب جو یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں، جہاں تک میری نالج ہے، کیسر راجہ صاحب کی نالج اس بارے میں یقیناً مجھ سے زیادہ ہوگی، جی. کیونکہ ان کا یونیورسٹیوں میں آنا جانا ہم سے زیادہ ہے، ہم سے رائے لیتے ہیں. اس پورے ایک اس سے نکل کر آئے. یہ اس وقت جو ایتھیزم پھیلایا جا رہا ہے نا، اللہ کے وجود کا انکار سائنس کو بنیاد بنا کے، کیونکہ لوگوں نے سائنس کو ہر چیز میں ہی معیار حق سمجھ لیا ہے. جو سائنس کی فیلڈ نہیں بھی ہے، وہاں بھی سائنس کو داخل کیا ہوا ہے. تو یہ ایتھیزم جو ہے کہ اللہ کا جب انکار ہوگا تو پھر مذہب کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے. تو بے حیائی فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے کہ آپ کا خاندان نظام تباہ ہو جائے، لوگ سب ریاست کے غلام بن کے رہیں، چچا، ماموں، تایا، پھپھو، ابا، اماں، یہ سارا سیٹ اپ ختم ہو جائے. اسٹیٹ ہے، سب کچھ ہے بھائی، جو بھی ہے. تو یعنی یوں سمجھیں کہ اسٹیٹ ہی گویا کہ الہ ہے، معبود ہے. تو اس پر میں بولتا بھی رہتا ہوں، میرے زیادہ تر یہی ٹاپک ہوتے ہیں. اور ایک ہے ایتھیزم. تو یہ بہت ہی مضبوط انداز سے جو ہے نا اس محاذ پہ جنگ ہو رہی ہے. یہ دو چیلنجز آپ یہ دو چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ الغزو الفکری میں جو فکری جنگ ہے، اس میں سب سے زیادہ ان پہ فوکس، ان کو فوکس کرنا چاہیے. بہت شکریہ. کیسر راجہ صاحب؟ اٹس ناٹ بیکاز آف سائنس. اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہر ان پٹ کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. آپ ہزاروں گھنٹے کا کنٹینٹ کنزیوم کرا کے ایک پوری جنریشن کو جوان کرتے ہیں، ایسے ڈرامے، ایسے گیم شوز دکھا کے کہ وہ ان پٹ ایک آؤٹ پٹ مانگ رہا ہے. وہ آپ کے اندر ایک فحاشی کا ماحول بن چکا ہے. اب اس نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنا ہے، وجود دینا ہے. اوکے. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایک مورل کننڈرم کا، ایک ڈائلیما کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مذہب آپ کو جن باتوں سے روکتا ہے وہی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ آپ وجود خدا کا انکار کر دیں، باقی سب جائز ہو جاتا ہے. بالکل. اصل پرابلم یہ ہے آپ کو گرل فرینڈ سے دین روک رہا ہے، بوائے فرینڈ بنانے سے دین روک رہا ہے، ہم جنس پرستی سے دین روک رہا ہے. کانٹینٹ سارے کا سارا آپ یہی دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ دین کو ختم کر دیں. لیکن دین کو ختم بھی کیسے کر دیں؟ ایسے تو نہیں کہ آپ نے بٹن آف کر دیا تو دین ختم ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے علیحدہ سے پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے. وہ ہم کئی دفعہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں. پرٹیکولرلی جو پاکستان کے سوشلسٹ ہیں، یہ لبرل سے بھی زیادہ فعال ہیں اس کام میں کہ انہوں نے پورے اسٹڈی سرکلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اعتراضات کرتے ہیں براہ راست جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، بیکاز دے آر انٹیلیجنٹ انف. وہ اتنے ذہین ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ دین کا مجموعی انٹرپرائز اس ذات مقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر آپ نے ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا تو پھر دین کا سارا جو اسٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ لونڈی، غلام، یہ کیا کرتے تھے؟ بنو قریظہ یہ کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کی باتیں بتاتے تھے، سورہ توبہ، پکڑو مارو، یہ کیا ساری باتیں. تو اصل میں یہ بچے جو بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک مورل جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے.
مجھے پاکستان میں ایک، اور میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، ایک ملحد نہیں ملا جس نے سائنس کی وجہ سے دین چھوڑا. اٹس آل اباؤٹ کہ وہ ایک بے حیائی کا اندر وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی پروجیکشن کے لیے ماحول چاہیے، ایک مورل پرابلم آیا ہوتا ہے ریلیجن کی وجہ سے، اس کو ریفیوز کر دو تو باقی سارا جائز ہے. اصل پرابلم صرف اتنا سا ہے.